بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کا تازہ گلف نیوز میں سواگت ہے، استقبال ہے، ویلکم ہے۔ آپ سب سے گزارش ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اچھے اچھے کمنٹ دیں۔ اسد کی جانب سے گڈ مارننگ ڈی ایکس این۔ ٹوتھ پیسٹ ہمارے زندگی کا ایک حصہ، صبح اٹھتے ہی بچے سے لے کے بوڑھے تک ہر کوئی اس کو یاد کرتا ہے۔ ہم جتنے بھی ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں اس میں کیوں یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کو 2 سال سے کم کے بچے بالکل ہی استعمال نہیں کرنا چاہیے، بلکہ بعض ٹوتھ پیسٹ میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ 7 سال کے بچے تک اس کو استعمال کرنا نہیں چاہیے۔ اگر کرنا بھی ہے تو پینٹ یعنی تھوڑا سا استعمال کر سکتے ہیں۔ اس قسم کے پریکاشنز آپ کو دیا جاتا ہے، اور یہ بھی آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اگر اس کو کوئی سویلو یعنی نگل جائے تو فوری پوائزن کنٹرول سینٹر سے کانٹیکٹ کرے جی، میڈیکل ہیلپ کے لیے فوری جائیں آپ۔ اس قسم کی باتیں کیوں بتائی جاتی ہے، اور ہے نا آپ کو اس کو ہے نا فوری روک دے استعمال اس کو، کہ آپ کو فلاں اگر پرابلم آپ کو سامنے آئے کہ سینسٹائزیشن کا، یا نہیں تو ہے نا پین اگر بڑھ جائے، اس قسم کی کوئی پرابلم آئے تو روک دے۔ اس قسم کے کئی کوشنز آپ کو ہے نا، کئی وارننگس آپ کو لکھائی دیتے ہیں۔ کیوں آخرکار؟ کیونکہ اس کے اندر کیا ہے، کیمیکلز ہے۔ ٹوتھ پیسٹ میں اگر دیکھا جائے تو 3 قسم کے ٹوتھ پیسٹ آپ کو دکھائی دیتے ہیں۔ نمبر 1 کمرشل ٹوتھ پیسٹ جو کولگیٹ، پیپسوڈینٹ، کلوز اپ اس قسم کے ہیں۔ نمبر 2 ہربل کے ہیں۔ نمبر 3 ڈی ایکسن گیانوڈرما کا ٹوتھ پیسٹ۔ سب سے پہلے جو کیمیکل بیس جو ہے کمرشل ٹوتھ پیسٹ جو کولگیٹ وغیرہ ہے، یہ 100% کیمیکل بیس ہے۔ اس میں 1% بھی آپ کو ہے نا، کہیں بھی آپ کو ہے نا کوئی آرگینک چیز، کوئی نیچرل چیز آپ کو بالکل ہی دکھائی نہیں دے گی۔ اور اس قسم کے کمرشل ٹوتھ پیسٹ کیا ہے، ہم لوگ کیا ہے 85 to 90% لوگ سوسائٹی میں استعمال کرتے ہیں۔ اسی کا بہت پرچار ہوتا ہے، اسی کا ہے نا ٹی وی وغیرہ میں کیا ہے ایڈ ہم کو ہے نا دکھائی دیتا ہے۔ اس میں کئی قسم کے آپ کو ہے نا کیمیکلس ہے، 15 سے 20 قسم کے کیمیکلس ہے نا آپ کو ہے نا اس میں ملائے جاتے ہیں۔ اس میں خاص کر کے 2-3 کیمیکلس ایسے ہیں جو ڈائریکٹ زہر ہے، بہت ہی ڈینجرس ہے۔ اس کے کچھ mg بھی اگر آپ لیتے ہیں تو آپ ہے نا بری طریقے سے آپ بیمار ہو جاتے ہیں۔ اس میں ایک ہے SLS جس کو کہتے ہیں عام طور پہ، سوڈیم لوریل سلفیٹ، اور دوسرا کیا ہے فلورائڈ۔ یہ 2-3 قسم کے ایسے کیمیکلس ہیں جو ان تمام ٹوتھ پیسٹوں میں آپ کو کامنلی نظر آتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ آپ کو کیا ہے آرٹیفیشل کلرز آپ کو اس میں دکھائی دیں گے، اور انسیکٹیسائڈس فیملی کے کیمیکلز آپ کو دکھیں گے جو کھیتی باڑی میں انسیکٹس کو مارنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ سیچرین ہے، اور ہے نا مختلف بلیچنگ کیمیکلز ہے، یہ سب چیزیں ہے نا فلورائڈ ہے، یہ سب اس میں ملائے جاتے ہیں۔ اور یہ کیمیکل ملانے کے بعد ایک دوسرے کو ہے نا مل کے پھر دوبارہ کوئی کیمیکل ریاکشنز نہ ہو، دوبارہ کوئی ہے نا چین ریاکشنز نہ ہو، تو اس کو بچانے کے لیے ہے نا کچھ اور بھی کیمیکلز اس میں ملایا جاتا ہے۔ اس طریقے سے کیا ہے، یہ پورا کا پورا ہے کیمیکل سے بھرا ہوا ایک مادہ ہے جو ٹوتھ پیسٹ، جو ہر دن ہم لوگ ہے نا اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو جیسا کہ میں نے کہا کہ 2 بہت ہی زہریلی چیزیں ہیں، ایک فلورائڈ ہے، دوسرا سوڈیم لوریل سلفیٹ ہے۔ اس میں ہم دیکھیں گے تو فلورائڈ سے کیا نقصان ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے آپ کو ہے نا نروس سسٹم کو نقصان ہوتا ہے، آپ کا نیورولوجیکل ایشوز آئیں گے۔ اس کے بعد تھائرائڈ ایشوز، تھائرائڈ پہ بہت برا افیکٹ دکھاتا ہے فلورائڈ۔ اسی طریقے سے بون ڈیمیج جس کو اسکیلیٹل فلوروسس کہتے ہیں، اسی طریقے سے ڈینٹل فلوروسس کہتے ہیں، دھیرے دھیرے ہے نا آپ کے دانت ٹوٹتے ہیں۔ اس قسم کے ہے نا نقصانات کیا ہے فلورائڈ سے ہوتے ہیں۔ اور سوڈیم لوریل سلفیٹ جس کو SLS کہتے ہیں، یہ بہت ہی ٹاکسک ہے، زہریلا چیز ہے۔ اس سے کیا ہے آپ کے اریٹیشن بڑھے گا، آپ کے اندر سینسٹائزیشن کے ہے نا پرابلمس آئیں گے، اور ماؤتھ السرس آئیں گے آپ کو۔ اور اسی طریقے سے آپ کو جو بھی آپ کے دانتوں پہ جو ایک بہت ہی ایک نازک لیئر ہے جس کو میوسن لیئر کرتے ہیں، اس لیئر کو یہ خراب کرتا ہے۔ یہ سب چیزیں آپ ایک آنیسٹ ڈینٹسٹ سے پوچھیں گے تو ضرور وہ اعتراف کرے گا۔ اگر آپ کے فیملیز میں کوئی ڈینٹسٹ ہے تو ان سے پوچھ کے دیکھیں کہ واقعی یہ چیز نقصان دہ ہے یا نہیں۔
اب ضرور آپ کو بتائیں گے۔ دوسری چیز یہ ہے، یہ سب کچھ نقصان ایک دن میں نہیں ہوگا بلکہ لانگ ٹرم میں ہوگا۔ جب بھی آپ ہے نا اس کو برشنگ کرتے ہیں تو ہر دن تھوڑا تھوڑا آپ کے اندر یہ چیز ہے نا آپ کے پیٹ میں جاتا رہتا ہے، آپ کو محسوس نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ایٹ لیسٹ تھوڑا مادہ ہی کیوں نہ ہو وہ آپ کے پیٹ میں جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے لانگ ٹرم میں یہ چیز کیا آپ کو ہے نا نقصان دہ ہے، آپ کو ہے نا نقصان پہنچانے والی ہے۔ چلیے اس میں کیا ہے ذرا ہم ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ فلورائڈ کا ایک اور بات یہ ہے کہ آپ کے باڈی ویٹ کے پر کلو 3 to 5 ملی گرام سے اگر آپ لیتے ہیں تو انسان فوری مر جاتا ہے، اور 25 mg بھی اگر کوئی فلورائڈ ڈائریکٹ لیتا ہے تو برے طریقے سے انسان کیا ہے بیمار ہو جاتا ہے۔ تو اس طریقے سے کیا ہے اسی وجہ سے آپ کو اس میں پیک کے اوپر لکھا ہوا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ہے نا یہ چیزیں ملی ہوئی ہیں، وہ لوگ قانون سے بچنے کے لیے اس کو وارننگس لکھتے ہیں، اور اس میں کلیئرٹی نہیں ہوتا کہ یہ جو فلورائڈ ہے SLS سے کتنا پرسنٹیج انہوں نے ملایا ہے۔ وہ بعض پیکس کے اوپر کلیئرٹی ہوتا ہے، بعض پہ نہیں ہوتا ہے، بس اتنا بول دیتے ہیں کہ اس میں یہ چیز ملی ہوئی ہے۔ تو اس لیے ہم کو کیا ہے اس چیز کا ہے نا اس کے بارے ہم کو سوچنا چاہیے، اور بھول کے بھی کبھی ہے نا یہ ٹوتھ پیسٹ کو آپ نہ نگلیں گے تو ہے نا بہت ہی ہے نا نقصان دہ ہے۔ تو اس طریقے سے ایک بات یہ ہے جیسا کہ ہم یہ کیمیکلز کی بات کر رہے تھے، یہ کیمیکلز ہے آپ کے کمرشل ٹوتھ پیسٹ، آپ کے کولگیٹ میں، آپ کے پیپسوڈنٹ میں، اور آپ کے کلوز اپ جیسے کمرشل ٹوتھ پیسٹ میں ہے، جس کو 85 to 90% لوگ ہے نا استعمال کرتے ہیں، جو سارے ٹیلی ویژن انٹرنیٹ میں اسی کو دکھائی دیا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور چیز اس میں آپ کو یعنی جب بھی آپ کو مسوڑے میں کوئی پرابلم ہے یعنی تو دانتوں میں پرابلم ہے تو لوگ فوری کہہ دیتے ہیں کہ ہاں بھائی سینسوڈائن یوز کرو، اور بہت سارے ڈاکٹر بھی اس کو ریکمنڈ کرتے ہیں۔ اچھا بھائی سینسوڈائن میں کیا چیز ہے جو دوسرے چیزوں میں نہیں ہے یا ہے؟ اگر دیکھا جائے تو سینسوڈائن کو دیکھتے ہیں تو کیا اس کے اندر کوئی نیچرل یا آرگینک چیزیں ہیں؟ نہیں ہے، پورے کے پورے کیمیکلز ہی ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اس سینسوڈائن میں آپ کو کیا ہے SLS سوڈیم لورائل سلفیٹ جیسا میں نے کہا اس کیمیکل کو ملایا نہیں جاتا ہے، باقی جتنے بھی انگریڈینٹس ہیں سب نارمل ہے انکلوڈنگ فلورائڈ میں اس کے اندر موجود ہے، بس جو دکھتا ہے وہ بکتا ہے، وہ یہ کافی پرچار ہونے کی وجہ سے سب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، وہ پورا کا پورا کیمیکل ہے۔ چلیے اس کے بعد ہربل جسے کہتے ہیں، جیسے ہمالیہ والے ہیں، مسواک ہے یا اور بھی کوئی چیز ہے، اس کے بارے میں اگر ہم دیکھا جائے تو اب ہربل کس کو کہتے ہیں؟ جڑی بوٹی کو کہتے ہیں۔ جڑی بوٹی مطلب وہ آرگینک چیز ہے، نیچرل چیز ہی ہونا چاہیے، لیکن اگر آپ ہمالیہ مسواک یا اس قسم کے آپ پیسٹ کو دیکھیں تو وہاں پر کوئی بھی چیز آپ کو نیچرل نظر نہیں آئے گی، پورے کے پورے کیمیکل کمپاؤنڈ سے آپ کو پورے انگریڈینٹس اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہاں تک کہ آپ ہمالیہ پہ بھی دیکھیں یا مسواک پہ بھی دیکھیں تو ہے نا 7 سال کے بلو بچے اس کو استعمال کرنا نہیں چاہیے، اور اس کو سویلو نہیں کرنا چاہیے، اس قسم کے وارننگس اور پریکاشنس آپ کو نظر آتے ہیں۔ تو پھر اس میں فرق کیا ہے، کیوں اس میں اس کو ہے نا ہربل کہا گیا ہے؟ اس کو ہم دیکھیں تو اس میں اتنا ہے کہ ہمالیہ کے پیسٹ میں نان فلورائڈ، اس میں فلورائڈ کو استعمال نہیں کیا گیا ہے، اس کے علاوہ جتنے ہیں وہ سب نارمل ہے، وہی کیمیکلز ہے۔ چلو اس کے بعد مسواک، جو ڈابر کمپنی کا مسواک جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کو ہم دیکھا جائے تو اس میں بات یہ ہے کہ وہ بھی نان فلورائڈ ہے، اور اس میں کیا آرٹیفیشیل کلرز اس میں نہیں ہے، لیکن باقی جتنے چیزیں نارمل ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے کہ مسواک ٹوتھ پیسٹ میں مسواک والے اور کولگیٹ والے یہ 2 کمپنیز کے اس میں ایک خاص قسم کا کیمیکل ملاتے ہیں جس کو ٹرائکلوسن کہتے ہیں۔ یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے، یہ صرف یہ 2 کمپنی کے لوگ ہی ملاتے ہیں، اور کوئی ٹوتھ پیسٹ کیا ہے ٹرائکلوسن استعمال نہیں کرتا ہے۔ اس طریقے سے نام تو ہربل کہا جاتا ہے لیکن پورے کے پورے اس میں ہے نا کیمیکل کمپاؤنڈس ملے ہوئے ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ کو ہے نا ہربل اس میں دیکھا جائے تو ویکو وجردنتی جو کہتے ہیں، اس میں آپ کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس میں کچھ ہے نا بہت حد تک آپ کو ہے نا کیا بولتے ہیں لونگ یا نہیں تو دال چینی، اس قسم کے ایک اسپیسیز آپ کو ہے اس کے اندر اسپائسز آپ کو ملائے دکھائی دیتے ہیں، ان میں ویکو ہے نا تھوڑا بہتر کہہ سکتے ہیں۔
تو اس طریقے سے کیا ہے، نام تو ہربل کہتے ہیں لیکن کیمیکل کمپاؤنڈس ملاتے ہیں، اور یہ کیا ہے اس قسم کی پوری چیزیں ہم کو ہے نا جب آبزرو کرتے ہیں تو بہت ہی ہے نا یہ نقصان دہ ہم کو نظر آتی ہیں۔ تو اس کے بعد چلیے ہم آپ کو ہے نا ڈی ایکسن کا گینوڈرما والا جو ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر کیا کیمیکل کمپاؤنڈس ہے یا نہیں۔ دیکھیے اس میں یہ اصل میں کیا ہے، اس کو ٹوتھ پیسٹ نام تو رکھا گیا ہے، اصل میں کیا ہے اونلی ٹوتھ پیسٹ نہیں ہے، اصل میں ملٹی پرپس کریم ہے، اور یہ فوڈ ہے، اس کو آپ کھا سکتے ہیں، آپ یہ فوڈ ہے یہ جی۔ اور یہ کیا ہے، آپ اگر آپ کو سب سے پہلی چیز آپ دانتوں کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، یہ آپ کے ہے نا دانتوں میں جو خون نکلتا ہے اس کو روکتا ہے، اور ہے نا مسوڑے جو سوجن آتی ہے اس کو روکتا ہے، ماؤتھ السر سے روکتا ہے، آپ کو ماؤتھ سورس جو پھوڑے پڑ جاتے ہیں منہ میں اس سے روکتا ہے، اور اچھا اسمیل وغیرہ دیتا ہے، یہ سب فائدے ہیں۔ اور اس کے علاوہ دانتوں کے علاوہ اس کو آپ ہے نا ہیڈ ایک کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، آپ کو سر میں درد ہوتا ہے تو لگائے، آپ استعمال کر کے تو بھی دیکھیں اس کو ایک بار۔ اور اسی طریقے سے اسکن الرجیز ہے آپ کے اسکن پہ، چمڑے پہ، اور اسی طریقے سے آپ کو کوئی ہے نا زخم ہو کے ہے، وونڈس ہے، یعنی تو جلنے کی وجہ سے جو زخم ہوئے ہیں، برننگ انجریز ہے، یعنی تو آپ کو کھانسی ہے، تھوڑا سا پانی میں ملا کے آپ پی لیں اس کو، فوڈ پوائزننگ ہوا ہے آپ کو، تھوڑا سا پانی میں ملا کے پی لیں، اور ڈائریا ہوا ہے، یعنی تو گیس پین ہے آپ کو پیٹ میں، تو اس کو پانی میں ملا کے پی لیں۔ تو اس طریقے سے کیا ہے کہ ملٹی پرپس کیا ہے کریم ہے، جس کا نام تو ہے نا ٹوتھ پیسٹ ہے نا، ٹیکنیکلی ہے نا مجبوراً اس کو دیا گیا ہے۔ تو یہ ایک دنیا میں ایک ہی ایسا ٹوتھ پیسٹ ہے جو فوڈ ہے، جو کھانے کی چیز ہے جی۔ تو یہ چیز ہے، اگر آپ اس کو اور بھی اسٹڈی کریں گے تو بہت اچھی چیز آپ کو پتہ چلے گا۔ چلیے ایک اور بات یہ ہے، اب دیکھتے ہیں کہ گینوڈرما والے یہ ڈی ایکسن کے ٹوتھ پیسٹ پہ اگر ہم دیکھیں کہ بھائی اس کے انگریڈینٹس کیا ہے، اگر اس کو میں اتنا بولنے کے بعد اگر آپ فوری آپ انگریڈینٹس کو دیکھیں گے تو آپ پریشان ہوں گے کہ بھائی اس میں بھی تو کیمیکلس ہے، اس قسم کی بات آپ کو ہے نا آپ کے سامنے آنے کے چانسز ہے۔ تو یہ کیا چیز ہے اس کے بارے میں تھوڑا میں بتاتا ہوں۔ دکھتے تو یہ نام کے اعتبار سے آپ کو کیمیکل آپ کو مس انڈرسٹینڈنگ ہو سکتا ہے، لیکن وہ بات نہیں ہے، کیسے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں نیچرل چیزیں آپ کو کیا ہے، گینوڈرما لوسیڈم کا ایکسٹریکٹ ہے اس کے اندر، اس کا خلاصہ اس میں ملا گیا ہے۔ گینوڈرما لوسیڈم کیا چیز ہے اس کے بعد میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دوسرا پیپرمنٹ آئل ہے، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں، اس کا مینتھول ہے، پودینہ، اس کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں۔ چلیے اس کے بعد کیا ہے، جو آپ کیمیکل سمجھنے کے امکانات ہیں، یہ اس میں کیا ہے، کیراجینن ہے۔ کیراجینن یہ کیا ہے، اصل میں ایک سی ویڈ ہے، یعنی ایک سمندری پودا ہے، یہ اس لیے استعمال کیا جاتا ہے تاکہ اس کو ایک پیسٹ کا شکل آئے، اور کیا ہے ایک جل کا شکل اختیار کرے، اور یہ کیا ہے نیچرل پریزرویٹیو بھی ہے، تاکہ خراب نہ ہونے کے لیے جو چیز ملاتے ہیں کھانے کی چیز کو، ایک نیچرل پریزرویٹیو کی طرح سے کام کرتا ہے۔ یہ کیا ہے، کیراجینن کیا ہے، یہ سمندر کے پودے سے بنایا جاتا ہے۔ دوسرا دیکھیے سیلولوز گم۔ سیلولوز گم کیا ہے، یہ کمپلیٹلی آپ کو ویجیٹیبلز، سبزی سے آپ کو ہے نا بنایا جاتا ہے۔ آپ کو ڈی ایکسن کے جتنے بھی کیپسولس ہیں، آپ کے اس کے جو کیپسول کے کورس ہیں وہ پلاسٹک کے نہیں ہیں، وہ کمپلیٹلی ایڈیبل ہے، اس کو کھا سکتے ہیں، فوڈ ہے، وہ ویجیٹیبل سیلولوز اس کو کہتے ہیں۔ چلیے اس کے بعد آپ کو گلیزرین ہے۔ گلیزرین اس کو بھی دیکھیں آپ کو کیمیکل لگ سکتا ہے، لیکن یہ کیا ہے، سویابین سے نکالا جاتا ہے، یعنی تو کوکونٹ سے نکالا جاتا ہے، یعنی تو پام آئل سے یہ چیز ہے نا نکالا جاتا ہے۔ یہ گلیزرین کیا ہے، اس سے نکالا گیا، یہ سکن کے لیے آپ کو ہے نا فائدہ مند ہے، جیسے کہ میں نے کہا کہ ملٹی پرپس کریم ہے، اس مقصد سے اس چیز کو اس میں ملایا گیا ہے۔ اس کے بعد ایک اور چیز آپ کو اس کے اندر دکھائی دے گی، ڈیسائل گلوکوسائڈ۔ ڈیسائل گلوکوسائڈ یہ آپ کو کارن یعنی مکئی سے بنایا جاتا ہے، یہ بھی کوکونٹ سے بنایا جاتا ہے۔ یہ کلینسر ہے، یہ آپ کو ہے نا صفائی کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد دو ہی چیزیں ایک ایسی ہیں جس کو آپ ہے نا تھوڑا سا کیمیکل بول سکتے ہیں آپ اس کو، ایک ہے زائلیٹڈ ہے۔ زائلیٹڈ ہے، یہ اصل میں کیا ہے، شوگر سبسٹیٹیوٹ، یعنی اس میں کیا ہے کہ مٹھاس لانے کے لیے، میٹھا پن لانے کے لیے اس کو ملایا گیا ہے۔ یہ اس میں وائٹ شوگر ملایا نہیں گیا ہے کیونکہ وہ ہانیکارک ہے، نقصان دہ ہے۔ اور یہ زائلیٹڈ کیا ہے، عام طور پہ کیا ہے، بلڈ شوگر کو، انسولین لیولز کو کنٹرول کرنے کے لیے دواؤں میں استعمال ہوتا ہے، یہ زائلیٹڈ اس میں ملایا گیا ہے۔ دوسرا آپ کو ہے نا ڈائی کیلشیم فاسفیٹ ہے، یہ ہے نا ہڈیوں کو مضبوط کرنے، دانتوں کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں آپ کو کیا ہے
کیمیکل جیسے لگتے ہیں لیکن وہ بھی کیا ہے یوزفل چیزیں ہیں. اس کے بعد آپ کو کیا ہے سوربیٹول نام کا ایک چیز آپ کو ملایا جاتا ہے. یہ بھی کیا ہے مکئی یعنی کارن سے بنایا جاتا ہے. یہ اصل میں ایک لیکسیٹیو ہے یعنی آپ کو کانسٹیپیشن کو قبض کو دور کرتا ہے, فری موشن کے لیے آپ کو ہے نا یعنی کام کرتا ہے. عام طور پہ پریگننٹ وومن کو بھی کیا ہے ڈاکٹرز کو ریکمینڈ کرتے ہیں. یہ چیز اس کے اندر ہے, اس سے آپ ہے نا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں. چلیے ایک اہم بات ویری ویری امپورٹنٹ آپ کو میں بتاؤں گا کہ بھائی آپ اچانک بول سکتے ہیں کہ بھائی آپ نے تو کہا کہ ایس ایل ایس جو ہے دوسرے کمرشل پورے کے پورے کیمیکل والے پیسٹ میں تو ملا ہوا ہے, لیکن یہاں پر بھی تو ایس ایل ایس ہے, ڈی ایکسن میں بھی تو ایس ایل ایس ہے. تو آپ اس کو پڑھیں, اسپیلنگ پڑھیں آپ اس کو. اس میں اس سے پہلے جو کمرشل جو کیمیکل والے جو پیسٹ ہے اس میں جو ہے وہ سوڈیم لورائل سلفیٹ ہے, لیکن اس میں جو ہے وہ کیمیکل نہیں ہے. جو کوکونٹ آئل سے بناتے ہیں وہ ہے سوڈیم لورائل سارکوسینیٹ ہے, سوڈیم لورائل سارکوسینیٹ ہے. یہ بھی ایس ایل ایس کہتے ہیں, یعنی سوڈیم لورائل سلفیٹ, اس کو بھی ایس ایل ایس کہنا پڑتا ہے. لیکن یہ کیا ہے ایک آرگینک چیز ہے, نیچرل چیز ہے, کوکونٹ آئل سے بناتے ہیں. ایک امینو ایسڈ ہے جو بہت ہی فائدہ مند ہے. آپ اس میں مس انڈرسٹینڈنگ نہیں ہونا چاہیے, آپ کو اسپیلنگ پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. اس سوڈیم لورائل سارکوسینیٹ جو ہے اس کے بارے میں ایف ڈی اے نے ڈکلیئر کیا ہے, جو فوڈ اینڈ ڈرگ ایڈمنسٹریشن نے ڈکلیئر کیا ہے کہ نان سینسٹائزنگ ہے, نان ٹاکسک ہے, اور کیا ہے نان مطلب اریٹیشن والا نہیں ہے. خاص کر کے نان ٹاکسک ہے, یہ کوئی زہر نہیں ہے, ایک نیچرل چیز ہے, یہ ہے نا ایک کوکونٹ آئل سے بنایا جاتا ہے. تو اس طریقے سے کیا ہے یہ چیزیں آپ ہیں اس میں آبزرو کر سکتے ہیں. جب آپ دوسرے پیسٹ سے اور گینوڈرما کے پیسٹ میں جو بھی انگریڈینٹ اگر آپ کمپیئر کریں گے تو صرف 2 چیزیں آپ کو ملیں گی جو کامن ہے, اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے. نمبر 1 کیا ہے سوربیٹول ہے, نمبر 2 گلیزرین ہے. گلیزرین جیسا کہ میں نے کہا کہ وہ ہے نا سویابین سے, کوکونٹ سے آئل سے اور پام آئل سے اس کو بنایا جاتا ہے. اور سوربیٹول جو ہے یہ بھی ہے نا مکئی کارن سے بنایا جاتا ہے. یہ چیزیں ہیں. تو اس طریقے سے کہ ہم کو ہے نا زندگی میں ہم کو جو اہم چیز ہے کہ ہم اپنے امیونٹی کو کمزور نہ کریں, امیونٹی کو اور اپنے باڈی کو ٹاکسک نہ بنائیں. اس لیے کیا کرنا چاہیے, ہم کو ٹاکسک میٹیریل ہمارے منہ میں جانے سے روکنا ہے. تو اس لیے ہم سوچ سمجھ کے سمجھداری سے ہم ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کو کون سا پیسٹ ہم کو استعمال کرنا ہے. چلیے جیسا کہ میں نے کہا کہ میں نے آپ کو کہا کہ گیانوڈرما کیا چیز ہے, اس کو تھوڑا سا میں ایکسپلین کروں گا. جیسا کہ اس پیسٹ میں ہے کیا ہے گیانوڈرما لوسیڈم کا خلاصہ یعنی اس کا ایکسٹریکٹ ملا ہوا ہے جو ایک مشروم ہے. یہ کیا چیز ہے اور دوسرے آڈیوز میں آپ کو پتہ چلے گا. اس میں یہ کیا کرتا ہے گیانوڈرما لوسیڈم اصل میں کیا کرتے ہیں. جب اس کو آپ کھائیں گے, میں پیسٹ کی بات نہیں کروں, پیسٹ میں یہ چیز ملی ہوئی ہے لیکن الگ سے بھی اس کو آپ کھا سکتے ہیں کیپسول کی شکل میں جو ہے. جب یہ گیانوڈرما لوسیڈم کو استعمال کرتے ہیں, اور سب سے پہلی چیز گیانوڈرما لوسیڈم کو کہتے ہیں کنگ آف ہربس, جڑی بوٹیوں کا بادشاہ. آپ انٹرنیٹ میں آپ ہے نا کنگ آف ہربس ٹائپ کریں گے تو آپ کو گیانوڈرما لوسیڈم ہی آئے گا بائی ڈیفالٹ. یعنی ڈی ایکسن کمپنی کا نہیں, ان جنرل چاہے وہ میڈیکل ریلیٹڈ پیپرز کے ہو, سائنٹیفک پیپرز کے ہو, یا نہیں تو کسی بھی کمپنیز کے ہو, ہر جگہ آپ کو ہے نا گیانوڈرما لوسیڈم ہی آئے گا. کیونکہ اس سے اب تک انسان نے جو ڈسکور کیا ہے جڑی بوٹیوں کو, یہ سب سے بہترین مانا گیا ہے. گیانوڈرما لوسیڈم کو بہترین مانا گیا ہے. اس کا ایکسٹریکٹ کیا ہے اس ڈی ایکسن کے ٹوتھ پیسٹ میں ملایا جاتا ہے. اور یہ گیانوڈرما کیا کرتا ہے, جب آپ اس کو کھائیں گے گیانوڈرما کو, سب سے پہلے آپ کے باڈی میں جو بھی ٹاکسک میٹیریل ہے اس کو باہر نکالتا ہے. جی یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کتنا ڈوسیج لے رہے ہیں, آپ کا سیویئرٹی کیسا ہے. نمبر 2, اور یہ کیا ہے جو بھی ٹاکسک میٹیریل جو آپ کے نکالتا ہے صرف پیٹ میں سے نہیں بلکہ آپ کے سیلولر لیول سے نکالتا ہے, آپ کے پورے باڈی میں. کیونکہ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ باڈی ہمارا کیا ہے سیل سے بنا ہے, خلیوں سے بنا ہے.
تو چاہے وہ بون سیلس ہو یا بلڈ سیلس ہو یا ہے نا اور بھی ہے نا ٹیشو کوئی سیلس ہو یا مزل سیلس ہو، کوئی بھی سیلس کیوں نہ ہو، وہ سیلس یعنی ان سیلس میں جو بھی ٹاکسک میٹیریل ہے اس کو کیا ہے دھیرے دھیرے ہے نا آپ کو ہے نا پیشاب پخانے کے ذریعے سے اور ہے نا تھوک اور پسینے کے ذریعے دھیرے دھیرے وہ ہے نا باہر نکلنا شروع کرتا ہے۔ دوسرا کیا ہے گینوڈرما لوسیڈم کا جو فائدہ ہے وہ ہمارے باڈی میں جو بھی سیلس ہے کسی ریزن سے اگر وہ ڈیمیج ہو گئے تو اس کو ہے نا ری بلڈ کرتا ہے، ریکنسٹرکٹ کرتا ہے۔ اور ایک اور فائدہ یہ ہے کسی ریزن سے آپ کے باڈی کے کسی آرگن میں کیا ہے سیلس اگر مر گئے ہیں تو وہاں پر ہے نا سیلس کو ریجنریٹ کرتا ہے جی، اور ساتھ میں کیا آپ کے امیونٹی لیولز کو بہت زیادہ بڑھاتا ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے بعد آٹومیٹک آپ کا امیونٹی لیولز کافی بڑھیں گے، اور یہ امیونٹی لیول ہی ایک ایسی چیز ہے نیچرلی ہم کو ہے نا باڈی میں جو ہے جو بیماریوں سے لڑتا ہے، یہ چیز کیا ہے کافی ہمارے لیے ہے نا صحت کے لیے اچھا ہے نا ثابت ہوتی ہے۔ تو بہرحال گینوڈرما لوسیڈم کیا ہے آپ کی باڈی نیچرلی جس حالت پہ رہنا ہے اس حالت پہ واپس لاتا ہے، یہ چیز ہے۔ تو یہ کیا ہے آپ کو گینوڈرما کا ڈی ایکسن کا جو پیسٹ ہے ٹوتھ پیسٹ ہے اس کے متعلق یہ سب چیزیں آپ کو بتانی تھی۔ یہ اس کو آپ بھی اسٹڈی کریں سمجھداری کے ساتھ ہے نا، آپ کو کیا چیز ہم کو اختیار کرنا ہے جو اہم ہے جو ہمارے منہ میں جاتی ہے ہر دن صبح اٹھتے ہی، تو کیمیکل چیزوں سے اوائڈ کریں اور سمجھداری سے ہے نا پڑھیں، اس کو اسٹڈی کریں ان سب چیزوں کو اور اچھی چیز کو اختیار کریں۔ تھینک یو ویری مچ۔